السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ کل جو ہے ہم نے تختی نمبر 12 میں جزم یعنی سکون کا بیان پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تختی نمبر 13 کو پڑھیں گے جو تشدید کے بیان میں ہے۔ تشدید جو کیا ہے؟ تشدید کا پہلا ورڈ جو ہے ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرکت والا ہوتا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ تشدید۔ تشدید بولتے ہیں جو یہ انگلش جیسا جو ہے نا، ڈبلیو جو بنا ہوا ہوتا ہے اے سر کے، اسے بولتے ہیں ہم تشدید۔ کیا بولتے ہیں؟ تشدید، تشدید، ٹھیک ہے۔ اب تک جو آپ نے ساکن میں پڑھا تھا، ساکن میں کیا ہوتا تھا؟ جیسے مثال کے طور پہ یہ آپ نے الف، یہ حمزہ ہے، حمزہ با زبر اب، با، پھر اس کے بعد ختم، حمزہ با زبر اب، بس اینڈ ہو گیا۔ پر تشدید میں کیا ہوتا؟ یہ دیکھو، یہ اسے تشدید مان لیں آپ ابھی، جیسے حمزہ با زبر اب، میں نے کیا بولا؟ تشدید میں پہلا ورڈ ساکن ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہم ابا ہے تو یہ ابا بنے گا کیسے؟ اگر یہ الگ الگ ورڈوں میں لکھا جائے تو اس طریقے سے ابا بنے گا، ٹھیک ہے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب با۔ پر جو یہ ورڈ اتنے لمبے نہ لکھے جائیں تو اس کو اس مختصر کرنے کے لیے اس طریقے سے بنایا جاتا ہے یہ تشدید کے ساتھ، جیسے حمزہ با زبر اب، یہ جو ہے ایک با کو کیا ہے اپنے اندر جذب کیے ہوا ہے، یہ تشدید جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کس طریقے سے کیا ہے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، اب با، ٹھیک ہے، اب با۔ حمزہ با زیر اب، ابھی کام مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد پھر کیا؟ با کی حرکت جو ہے وہ زبر ہے تو اس کی حرکت کو پڑھیں گے، اب با، اب با، ٹھیک ہے۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با، اب با۔ بہت سارے بچے کیا ہیں سختی سے نہیں پڑھتے ہیں، اس کو کیا ہے ساکن جیسے پڑھ دیتے ہیں، جیسے حمزہ با زبر اب، تو با زبر با، اب با، اب با، ایسے نہیں ہونا ہے، اس میں تھوڑی سختی ہوگی، جھٹکے کے ساتھ نکلے گا، جیسے اب با، اب با، اب با، ٹھیک ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زبر اب، پہلے یہ دیکھیں گے کس حرکت ہے، جس حرکت کو ملا رہا ہے اس کے حساب سے پڑھا جائے گا، جیسے حمزہ با زبر اب، ابھی آپ نے دیکھا حمزہ با پیش اب پڑھا میں نے، پھر با پہ حرکت جو تھی وہ پڑھا، با اب با، ٹھیک ہے۔ ابھی کیا ہے حمزہ پہ، حمزہ پہ کیا ہے الف پہ کیا ہے زبر ہے، تو حمزہ با زبر اب، با الف دو زبر بن، اب بن، کیا؟ اب بن، اب بن۔ حمزہ با زیر اب، با الف دو زبر بن، اب بن، اب بن۔ حمزہ با پیش اب، با الف دو زبر بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، ٹھیک ہے۔ اب با با زبر بب، آواز کیا ہوئی؟ بب، با دو پیش بن، با دو پیش بن کی آواز کیا ہوگی؟ بن، بب بن، بب بن، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ابھی تشدید ہے تو پہلا والا ورڈ اس میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ با با زیر بب، آواز کیا ہوئی؟ بب، بب، با دو پیش بن، آواز کیا ہوگی؟ بن، بب بن، با با پیش بب، آواز نکلی بب، با دو پیش بن، بب بن، بب بن، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے، سا میم زبر سم۔ میں نے آپ ایک چیز سمجھ لیں، تشدید میں کیا ہے نون اور میم پر تشدید ہوتی ہے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ بولے تو آواز کیا ہے منہ کے اندر اور کیا ہے ناک کے اندر روک کر پڑی جاتی ہے، جیسے ان، ان، یہ پھر اسی طریقے سے یہاں پہ جو یہ ورڈ لکھے ہوئے ہیں سم، سم، ٹھیک ہے۔ نون اور میم پہ تشدید ہو غنہ ہوگا، باقی کسی بھی ورڈ پہ تشدید ہو تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، ٹھیک ہے۔ سا میم زبر سم، میم زبر ما، آواز کیا ہوگی؟ ما، سم،
सा मीम ज़ेर सिम, आवाज़ क्या होगी? सिम सिम। थोड़ी सी इस सा निकालते समय जुबान को थोड़े दोनों दांतों के दरमियान लेकर आते हैं, जैसे सा, ठीक है। सा मीम ज़ेर सिम, मीम ज़बर मा, आवाज़ क्या होगी? मा सिम मा। सा मीम पेश तुम, सा मीम पेश तुम, आवाज़ क्या होगी? तुम। मीम ज़बर मा तुम्मा तुम्मा। अगर इस वर्ड को क्या है अलग अलग लिख दे तो इस तरीके से लिखा जाएगा। ये देखो, ये सा हो गया, उसके बाद मीम बना देंगे, सा मीम पेश तुम, ये साकिन कर दिया, सा मीम पेश तुम, फिर उसके बाद मीम ज़बर मा तुम्मा, इस तरीके से होता है। पर यहाँ पे तशदीद लाके इस एक मीम को क्या है ख़त्म करने के लिए तशदीद लेकर आते हैं। एक मीम को क्या है ज़्यादा बड़ा ना दिखे इसलिए तशदीद आती है, ठीक है, समझ गए? आइए, सा मीम पेश तुम, मीम ज़बर मा, आवाज़ क्या हुई? मा सुम्मा। अब देखिए सम्मा सिम्मा, ये रवा बोलते हैं इसको, आवाज़ें इसको बोलते हैं सम्मा सम्मा। और अगर डायरेक्ट इसको पढ़ते हैं तो ये इसे रवा बोलते हैं, जैसे सम्मा सिम्मा सुम्मा, ठीक है। आइए, अभी मैंने बोला था आपसे मीम और नून पे तशदीद हो तो गुन्ना होता है। अब यहाँ पे नून पे तशदीद है तो यहाँ पे भी गुन्ना पाया जाएगा तीनों वर्डों में। देखिए, जीम नून ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, आवाज़ क्या होगी? जन। नून ज़ेर नी, आवाज़ नी, जन्नी। जीम नून ज़ेर जिन, नून ज़ेर नी, जिन्नी जिन्नी। जीम नून पेश जुन, आवाज़ क्या होगी? जुन जुन्नी जुन्नी, ठीक है। जन्नी जिन्नी जुन्नी। अब जो है मिलो जो वर्ड होते हैं उनको एक बार पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। आइए, हा वाद पेश खुद, थोड़ी सख्ती के साथ, जब मिलाएंगे वर्ड को तब भी सख्ती के साथ इसे मिलाएंगे। खुद नहीं कहेंगे, हा वाद पेश खुद, ऐसे नहीं कहेंगे, बल्कि हा वाद पेश खुद खुद, वाद पेश वो खुद वो। जब इसके आवाज़ को मिलाएंगे तो उस समय क्या है, जो ये हवा होती है वो क्या सारी नहीं निकालेंगे बाहर को, जैसे हा वाद पेश खुद, वाद पेश वो खुद वो, आवाज़ को रोक कर खुद वो, आवाज़ को रोकने के बाद डायरेक्ट फिर छोड़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हाया ज़बर हई, हाया ज़बर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हाया ज़बर हई, हाया ज़बर हई, फिर या ज़बर या हैया, तो तशदीद अदा ही नहीं हुई। तशदीद को अदा करने के लिए सख्ती ज़रूरी है। हाया ज़बर हई, हाया ज़बर हई, या ज़बर या, आवाज़ क्या होगी? या हई या। आइन ज़बर आ, आइन ज़बर। अभी क्या देखा आपने कि पहले वर्ड को मैं दूसरे से मिला रहा था, पर ये 3 वर्ड वाला वर्ड है, 3 वाला है, और इसमें जो है दूसरे वर्ड पे तशदीद नहीं है बल्कि तीसरे वर्ड पे है। तो पहला वर्ड क्या है, अलग पढ़ा जाएगा। पहला वर्ड क्या है? आइन ज़बर आ, आवाज़ क्या है? आ, लाम या ज़बर लई, अलई अलई, या ज़बर या, आवाज़ क्या होगी? या अलई या अलई या। अभी जो है मैं सिर्फ आवाज़ निकाल के दिखाऊंगा आपको, इसकी क्या है हिज्जों के साथ आवाज़ नहीं निकाल के दिखाऊंगा। ई, हमज़ा या ज़ेर ई होता है ना, ई या, अलिफ को खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा पाया जा रहा। ई या का, ई या का, ज़बर होने की सूरत में आवाज़ बनेगी का, ई या का। या मैंने बोला था 3 वर्ड वाला जब होता है, 3 वर्ड का जुमला हो और उसमें क्या है तीसरे वर्ड पे तशदीद हो तो पहला वर्ड अलग पढ़ा जाता है। जैसे या वुन, या वुन, या वुन, या वुन नहीं कहेंगे बल्कि बिल्कुल खींचेंगे नहीं, हरकत को खींचती ही नहीं है, ठीक है। या वुन नु, या वुन
ثم ثم، اس میں 2 ورڈ والا تھا تو پہلے ہی ورڈ کو دوسرے میں ملا دیں گے، ثم ثم۔ اسی طریقے سے یہ 4 ورڈ والا کلمہ ہے تو پہلے میں کیا ہے، پہلے ورڈ کے دوسرے ورڈ پہ کیا ہے، تشدید ہے تو پہلے کو دوسرے میں ملاؤ، سوئی۔ اب کیا ہے، یا جو ہے اس کی کیا ہے، حرکت کیا ہے، زیر ہے، اور را خود متحرک ورڈ ہے، متحرک بولے تو حرکت والا ہے، تو یا کو اب الگ پڑھ دیں گے، سوئی سوئی، یہ دونوں ورڈ کو جوڑ لیا، اب تیسرے کو چوتھے سے جوڑ دو، رت سوئی یہ رت، سوئی یہ رت، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سو سو، کس میں جوڑ لیں، سین کو عین میں، سو، عین کی حرکت کیا ہے، ای، زیر ہے نا، ای سو، ای، دونوں جڑ گئے آپس میں، ایسے نہیں کہ مطلب سو ای رات، ایسے پورا نہیں کہیں گے بلکہ ایک ایک کر کے ورڈ کو جوڑتے ہیں آپس میں، سو ای سو ای سو ای رات، سو ای رات۔ اسی طریقے سے ات طی، ات طی لت، ات طیلت، ات طیلت۔ آئیے اب روا پڑھتے ہیں، اب کیا ہے، میں نے بولا تھا آپ سے تشدید والا ورڈ کیا ہے، سختی سے پڑھا جاتا، اب 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 پن ابن ابن ببن ببن ببن، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا میم اور نون، تو یہ غنہ والے ورڈ ہیں، اس میں آواز رکے گی، ثم 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 جنی 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 حظ حی علی ایاک یظن ثم سیرت سعیرت اطیلت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا کیا ہے، سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے جڑے رہیے، روز مرہ کے ہم جب ایک ایک صفحہ حل کریں گے تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اب اما کا پارہ جسے بولتے ہیں ہم، الحمد کا پارہ لگے گا، اس میں بڑی بڑی صورتیں بہت سارے ورڈوں کو جوڑ کر پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا ہے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ دور پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ کیا ہے جتنے آپ شیئر کریں گے ہمارے ویڈیو کو اتنا سبسکرائبر بڑھیں گے، لائک بڑھیں گے، تو انشاءاللہ ہمیں کیا ہے لائیو آنے کا موقع ملے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔